اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسم اعظم کے بارے میں نے اپنے لائف میں سینکڑوں مطلب کے مضمون پڑھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، وظیفے اس کے پڑھے ہیں، لیکن یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے۔ ہم اگر قرآن میں نظر ڈالیں تو قرآن میں 99 اسم اعظم ہمیں نظر آتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ مجھ کو میرے اسم حسنہ کے ذریعے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی محفلوں کو دیکھیں، جہاں صحابہ رسول بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو رسول پاک نے کچھ اور بھی بتایا ہے۔ اسی طرح مولا مشکل کشا جو علم کے شہر تو رسول ہے، علم کے دروازے ہیں، اور ان سے جب رجوع کیا تو انہوں نے کچھ اور بھی بتایا ہے۔ تو اسی طرح اسم اعظم تو مطلب کہ اتنے زیادہ ہیں۔ میں نے ایک دعا پڑھی ہے، اس کے اندر 1000 مرتبہ 1000 اسم اعظم میں نے اس میں پڑھا ہے، اور وہ معصومین فرماتے ہیں کہ اس میں جو اسم اعظم ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اسم اعظم صرف 99 نہیں ہے، اسم اعظم بہت زیادہ ہیں۔ بے شک قرآن ہی میں ہوگے، لیکن ہمیں اس کا سمجھ نہیں ہے، اور ہمیں سمجھ بھی کیسے ہو؟ ہمیں تو وہی چیزیں پتہ چل رہی ہیں نا جو معصومین نے بتایا، رسول اور ان کی اولاد نے ہمیں بتایا ہے، اور ان سے ہی سب علماء کرام کے پاس پہنچے۔ علماء کرام کے پاس اتنا علم نہیں ہو سکتا جتنا علم معصومین کے پاس ہے۔ یہ معصومین وہ ہے کہ جنہوں نے کسی سے مدرسے میں علم حاصل نہیں کیا۔ یہ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی کرم دیکھیں، اللہ کا احسان دیکھیں کہ یہ جو رسول کی آل ہے، اس کو اللہ ہی نے علم دیا، اللہ نے علم دے کر ہی ان کو نیچے اتارا۔ آپ کسی جگہ بھی دیکھ لیں، کوئی کتاب بھی مجھے دکھلا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ فلاں امام باقر علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مدرسے میں پڑھا، حضرت علی نے فلاں مدرسے میں پڑھا، امام جعفر صادق نے علیحدہ مدرسے میں پڑھا، امام موسیٰ کاظم نے کسی مدرسے میں انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ ان سے ہی علماء کرام نے حاصل کیا۔ علم انہی سے ہی بہت سے لوگوں نے علم حاصل کیا جو ہمارے ایک فرقے کے اپنے مطلب کہ وہ امام بنے، امام شافعی، امام کافی، یہ اس طرح انہوں نے انہی کے مدرسوں سے علم حاصل کر کے وہ امام کے درجے پہ پہنچے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ علم اللہ میں نے ان کے گھرانوں کو دیا ہے۔ جو یہ بات ہمیں بتا سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا وہ بات نہیں بتا سکتا، اگر بتائے گا بھی تو ان سے سنے ہی بتائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعاؤں میں اسم اعظم آپ کو مطلب کہ نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں، علماء کرام بھی فرماتے ہیں اور علماء حق بھی فرما رہے ہیں اور معصوم بھی فرما رہے ہیں، اگر قرآن مجید کو غور سے پڑھا جائے تو قرآن مجید کی 5 صورتیں ایسی ہیں جس کے اندر جو اسم اعظم ہے وہ اللہ سے شروع ہو کر ہو پہ ختم ہوتا ہے، اور بزرگان دین بھی یہی بتاتے ہیں کہ اسم اعظم وہ ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہو اور ہو پہ جا کے ختم ہو۔ گو اسم اعظم بہت ہیں، سب کچھ ہیں، میرا اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جو سبجیکٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے نام سے شروع ہو کر آیت اور ہو تک جاتی ہے اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور یہ معصوم بھی فرماتے ہیں اور رسول پاک کے گھرانے میں بتاتے ہیں۔ اب اس کے اندر مطلب کہ جو صورتیں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ صورت قرآن پاک کی صورت بقرہ میں بھی ہے، یہ چاہے 2 صورتوں میں ہے، اور اس کے صورت آل عمران میں بھی ہے، صورت طٰہٰ میں بھی ہے، اور صورت حشر میں بھی ہے۔ صورت حشر میں تھوڑا سا اس کا عبارت چینج ہو جاتی ہے، لیکن اسی لیے ہم اس کو صورت حشر کو اگر نہ بھی رکھیں 5 آیتوں میں تو پھر بھی وہ 5 آیتیں اس کی بن جاتی ہیں جس کے اندر اسم اعظم آپ کو چھپا ہوا نظر آتا ہے، اور جو بتاتے ہیں صورت حشر میں آیت نمبر 23 میں ہے ہو الذی لا الہ الا ہو، یہ بھی مطلب یہ ہے اس میں۔ اسی طرح یہ سب اس میں صورت اپنے بقرہ میں، صورت طٰہٰ میں، صورت اپنے آل عمران میں ہے، یہ سب میں یہی ہے ہو الذی لا الہ الا اللہ، معاف کرنا۔ اور اس آیت 24 میں بھی اللہ میں نے یہ صورت حشر میں لکھا بتایا ہے کہ اللہ الخالق المالک
المحمود یہ اس میں تھوڑا ترجمے میں آ کے چینج ہو جاتی ہے، یا مطلب کہ اس کی آیت کو تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے۔ بقایا صورت بقرہ، صورت آل عمران اور صورت طٰہٰ میں یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو انہی چیز سے دیکھتے ہوئے جو معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ہو، جو اسم اعظم اللہ ہو، اللہ اور اللہ ہو پہ ختم ہوتا ہے، اس کو اسم اعظم کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ اسم اعظم ہے جو آپ کی مشکلوں کو دور فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور اسم اعظم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسائل کو حل کرے۔ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، دل جوئی سے کرنا ہے اور اللہ کو پکار کے کرنا ہے، آپ کی ہر مشکل کا حل اسم اعظم میں مل جاتا ہے۔ وہی ہے نا، اللہ کہتا ہے جی میں رحمان و رحیم، اللہ کو رحمان کہہ لو، رحیم کہہ لو، اللہ کے سب نام اچھے ہیں۔ لیکن یہ جو اسم اعظم معصومین اور امام معصومین نے بتایا، اور حق بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ اگر مطلب کہ رزق کے لیے کوئی مسئلہ ہو آپ کا، یا آپ کو حفظ امان میں رہنا ہو، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہو، یا پہاڑ جتنے مسائل آپ کے پاس ہوں، وہ جسے حل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ یہ اسم اعظم اللہ لا الہ الا ہو پڑھیں۔ یہ 40 دن آپ نے پڑھنے ہیں اس کو، اور اس کو کم سے کم اپنے اول آخری اس کو مطلب کہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، 25 دفعہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 2 تسبیح پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ دل جوئی سے پڑھیں گے اور اللہ کو پکاریں گے، یہ وہی اللہ ہم یہی کہہ رہے ہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ خدا نہیں ہے، تو ایسا خدا ہے جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، تو ایسا خدا ہے جو ہم مطلب کہ ہمیں خلق کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تعریف ہے اس میں، اور یہ اسم اعظم ہے، اور بہت سے بھی اعظم ہے، لیکن میں معصومین کی روشنی میں جو بتا رہا ہوں کہ رسول اور ان کی اولاد کی ارشاد کے مطابق، اور علماء حق اور علماء اسلام اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اسم اعظم آپ کے ہر مسائل کے حل کے لیے مطلب یہ ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جمعرات کو آپ نے یہ شروع کرنا ہے، اگر آپ کے اوپر پہاڑ جتنے مسائل بھی ہوں، جب بھی یہ اسم اعظم آپ کے مدد کرے گا۔ اگر آپ کے روزی کے مسائل ہوں، جب بھی اسم اعظم ذکر کرے گا۔ گھر کے کوئی مسائل ہوں، بچوں کے کوئی مسائل ہوں، نوکری کے کوئی مسائل ہو، یا بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو 2 تسبیحوں کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہ حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی اسم کو پڑھیں تو ان کو کم سے کم 40 دن پڑھیں۔ 40 دن کے بعد اللہ میں فرماتا ہے کہ اس کے دل کو منور کر دیا جاتا ہے، اور جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں سمو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ پڑھتا رہتا ہے تو ہم اس کی مشکلوں کو دور کرتے رہتے ہیں، جب یہ پڑھتا ہے اس کی حاجتوں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آپ اگر وظیفہ کریں، چاہے ہم آپ کو 5 دن کہہ دیں، 10 دن کہہ دیں، 10 دن اس لیے کہتے ہیں کہ 10 دن میں انشاءاللہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن امام یہ فرماتے ہیں، اولاد رسول یہ فرماتی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میری جانیں آپ سب پہ قربان ہو، کہ جب بھی کوئی آپ عمل کریں، جب بھی اللہ کے نام کا وظیفہ کریں تو اس کو 40 دن کریں آپ۔ 40 دن کرنے کے اندر جو، اس لیے آپ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کو بھی 40 راتوں کا انہوں نے غار میں بلایا تھا، رسول پاک کو بھی 40 راتوں کی عبادت کرایا تھا۔ یہ عبادت ہوتی ہی 40 رات کی ہے، اور 40 رات کی عبادت ہونے سے اللہ میں فرماتا ہے کہ میں اس کے دل کو منور کر دیتا ہوں، اس کے دل کو کھول دیتا ہوں، اس کے اندر یہ سب کچھ سما جاتا ہے، اور پھر وہ دل سے جب میرے سے فریاد کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اتنی آسان سی بات ہے، اور یہ ہے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ بس آپ نے یہ عمل 40 دن کرنا ہے، جمعرات سے شروع کر لیں، یہ دیکھ لیں کمر ترک کرب تو نہیں ہے، آپ اس کو کسی نماز کے بعد شروع کر لیں اور 40 دن کر لیں۔ اگر غلطی سے، کیونکہ آپ چلہ نہیں کاٹ رہے، اگر غلطی سے کسی دن ناغہ بھی ہو جائے تو اس کو آگے چل کے اس کو پورا کر لیں، تو آپ کا مطلب ہے یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ اللہ سے، ویسے تو آپ نے یہ عمل جب یہ آپ 200 دفعہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر چند بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اپنے سے مشکل جو آپ کے پاس ہے وہ مشکل پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد مطلب کہ آپ کا وظیفہ آج کا ختم ہو جائے گا۔
اپنے وظیفے کو ٹائم کی پابندی دیں. اگر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھا ہے نا، اس کو مغرب کی نماز پہ رکھیں. آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھا تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، اور وہ جو آپ پڑھنے کا ٹائم ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر ہی ہو ڈیلی. اگر آج آپ نے 7 بجے پڑھا نا، کل آپ 7 سے 8 ہی پڑھیں گے تو آپ کے اثر اس میں ہوگا. اگر آپ آج 7 بجے پڑھ لیں، کل 9 بجے پڑھ لیں گے، پرسوں 10 بجے یا 11 بجے، اس کے اندر پڑھنے کا بیکار ہی ہے. آپ پھر پڑھیں نہ اس کو. اس کی فضیلت کو دیکھنے کے لیے، اس کے اثرات کو دیکھنے کے لیے اسم اعظم کو آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے اور 40 دن پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، بقول اللہ کے اور معصومین کے اور رسول کے آپ کی مشکل دور ہوگی.